السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر افضل ہے یا شکر؟ کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم صبر اور شکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ صبر اور شکر دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، اور آج یہ کہ ان دونوں میں سے ترجیح کس کو ہے، کس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، شکر گزار ہونے کا جب نعمت ملے یا مشکل پڑنے پر صبر کرنے کا۔ لکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ صبر افضل ہے شکر سے یا شکر بہتر ہے صبر سے، اور اس میں لمبی بحث ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور شکر کے کچھ درجات ہیں، یعنی لیولز ہیں۔ سارا صبر ایک طرح کا نہیں اور سارے شکر ایک طرح کے نہیں، اس میں درجے ہیں۔ مثلا صبر کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکوہ نہ کیا جائے، یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو شکوہ شکایت نہ ہو، خاموشی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد رضا ہے، جو صبر سے اعلیٰ مقام ہے، کہ اس مشکل پر انسان راضی ہو جائے، اسے ایکسپٹ کر لے جو مرضی کے خلاف ہو۔ اور اس کے بعد مصیبت پر شکر ہے، اور یہ مقام رضا سے اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ اسی طرح شکر کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی پے در پے نعمتوں پر حیا کرنا بھی شکر ہے، کہ جب بہت ساری چیزیں ملیں، ایک کے بعد ایک نعمت انسان کو میسر آئے تو انسان اس پر حیا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بات کہ انسان اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، اس کا جاننا بھی شکر ہے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، اور یہ احساس دل میں آ جائے تو اس پر بھی شکر۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم حلم ہوتی بردباری اور پردہ پوشی کو جان لینا بھی شکر ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی استحقاق کے، یعنی ڈیزرو کرنے کے بغیر نعمت ملنے کا اقرار کرنا بھی شکر ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا، کہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر۔ یہ جان لینا کہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی شکر ہے۔ یعنی شکر کی جو توفیق ہمیں نصیب ہوئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نعمتوں میں تواضع اور مسکنت اختیار کرنا بھی شکر ہے، کہ جب انسان کو بہت کچھ ملے تو وہ پھول نہ اٹھے، اکڑے نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ ہمبل رہے۔ اور درمیانی واسطوں کا شکریہ ادا کرنا بھی شکر ہے، یعنی جس کے تھرو وہ نعمت ہمیں ملی ہو، جس کے ذریعے وہ چیز ہم تک پہنچی ہو، اس پر بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے خدا کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا قرآن مجید ہم تک پہنچا، اور ہم سب اسے پڑھ کر بہت خوش ہوتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کس کی کوششوں کے بعد یہ چیز ہم تک پہنچی؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تو ہم جبریل علیہ السلام کے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت لانے کا بندوبست کیا، کس طرح وہ وحی لے کر اترتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکر گزار ہوں، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی کتنا بوجھ ہوتا تھا، کتنی مشقت سے آپ گزرتے، سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے لڑیوں کی شکل میں، یعنی موتی کی لڑیوں کی شکل میں بہنے لگتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، ان میں سے 40 صحابہ جو تھے وہ کاتبین وحی تھے، 40 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
مختلف اوقات میں قرآن پاک لکھنے کا کام کیا. ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، اور اس دور میں بہت کم لوگوں کو لکھنا آتا تھا، تو لکھنے کے لیے کاغذ وغیرہ کچھ میسر نہیں تھا، کاغذ کا تو نام نشان بھی نہیں تھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر اس وقت ہماری دنیا کاغذوں سے خالی ہو جائے تو ہمارے پاس کیا رہے، ہم کیا کریں؟ یا یہ کہ سارے کمپیوٹر اٹھا لیے جائیں اور ٹائپنگ کی کوئی چیز نہ ہو تو ہماری کیفیت کیا ہو؟ تو کس طرح انہوں نے کھال کے اوپر، چمڑے پر، پتھروں کے اوپر اور اسی طرح کی دیگر چیزوں کے اوپر قرآن پاک کو لکھا اور پھر اسے محفوظ رکھا. پھر ان سارے حفاظ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس دور میں خاص طور پر اسے زبانی یاد کیا. پھر اس کے بعد اس کو جمع کیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر سب کو متفق کیا اور اس کی کاپیاں جو آفیشیل کاپیاں مختلف علاقوں میں بھیجی. پھر اس کے بعد کس طرح امت میں بغیر کسی وقفے کے، چاہے مشکلات تھی، جنگیں تھی، تباہیاں تھی، انقلابات تھے، انفرادی مشاکل اور تکلیفیں تھی، آندھیاں اور طوفان تھے، زلزلے تھے، ہر طرح کی مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود اس کتاب کو انہوں نے محفوظ رکھا. اگرچہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیکن ذریعہ تو انسان بنے. تو ان تمام انسانوں کا، اور اس میں آپ دیکھیے تو خاص طور پر جو سلسلہ سند چلتا ہے، اگر آپ عثمانی مصحف میں یہ جو سعودی عرب کے چھپے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے پوری سند دی ہوتی ہے. اور بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ حفص کی روایت ہے یا کس قاری کی روایت ہے. تو یہ تمام لوگ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو بلکہ اس کی قرأت کو اور پھر اس کے معنی کو اور اس کی تفسیر کو اور حدیث کو کس طرح ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اسے آگے پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کے لیے بھوک کاٹی، تکلیفیں اٹھائیں، اپنی زندگی کے آرام اور خوشیاں چھوڑی. اور اس طرح ان 1400 سالوں میں یہ تمام چیزیں ٹریول کرتی ہوئی ہم تک آ پہنچی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سب کے لیے کبھی دعا کی ہو اور ان سب کے لیے شکر گزار ہوئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی نعمت جس کے بھی ذریعے سے ملتی ہے اس کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کا انتظام بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور جیسے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر بھی ادا نہ کیا. تو شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لکھتے ہیں کہ منعم کے سامنے، منعم کا مطلب ہے جس نے انعام کیا ہو، جس نے آپ پر کوئی احسان کیا، حسن ادب اور اعتراض نہ کرنا بھی شکر ہے. یعنی ادب کے ساتھ معاملہ کرنا، احترام سے پیش آنا، اور اگر کوئی بات اس کی بری لگے تو اس پر گلا شکوہ نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، یہ بھی شکر کی ایک علامت. اور نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا، یعنی خوشی سے، خوش دلی سے اس کو لے لینا. اور تھوڑی نعمت کو زیادہ سمجھنا بھی شکر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی سے زیادہ توقع رکھتے ہیں لیکن وہ انسان یا نہیں دے پاتا تو پھر ہمیں اس پر ناراضگی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیوں نہیں کیا، یا یہ کہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا نہیں ہوتا، تھوڑا ملتا ہے ہمیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ ہی کسی کو زیادہ دینے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے تھوڑا ملا ہے تو اس پر ناراضگی کس بات کی. تو اس پر نہیں نظر رکھنی چاہیے کہ کیا نہیں ملا، اس پر رکھنی چاہیے کہ کیا ملا. تو یہ بھی دراصل شکر گزاری ہے. جو اعمال و اقوال شکر اور صبر کے تحت آتے ہیں، جو اعمال اور اقوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر عمل سے بھی ہوتا ہے اور بات سے، زبان سے بھی ہوتا ہے. تو جو اعمال اور اقوال شکر اور صبر کے تحت آتے ہیں وہ بے شمار ہیں اور ان کے مختلف درجات ہیں، لیولز ہیں. ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں مختصر بات کافی نہیں ہو سکتی، تاہم جب صبر کی نسبت اس شکر کی طرف ہو جو مال کو اطاعت میں خرچ کرتے وقت کیا جائے تو شکر افضل ہے، کیونکہ اس میں صبر بھی ہے. یعنی اگر اللہ نے انسان کو توفیق دی کہ وہ نیکی کے راستوں میں مال خرچ کرے تو خرچ کرنے کے بعد
اس پر شکر کرے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی کہ میں اس راستے پہ خرچ کروں، نہ کہ کہیں حرام کے راستے پہ خرچ کر دیتا، کیونکہ مال نے کہیں تو خرچ ہونا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں رہے گا، اس نے جانا ہی ہے، اس نے خرچ ہونا ہے۔ تو جب اس نے خرچ ہونا ہے تو پھر اللہ کا کتنا بڑا شکر ادا کریں جب وہ صحیح راستے پر خرچ ہو، کہ جس میں ہمارے لیے اجر بھی ہو اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بنے۔ ورنہ اگر ہمیں وہ توفیق نہ ملتی تو وہ کہیں بھی چلا جاتا اور ہم اس سے کچھ بھی نہ کما سکتے۔ لہٰذا اس نعمت پر بھی شکر ادا کیا جائے۔ حالانکہ مال خرچ کرنے پر انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت پر خوشی بھی ہے اور فقیروں پر خرچ کرنے کی تکلیف برداشت کرنا اور اپنی مباح ضرورتوں میں خرچ نہ کرنا بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے اپنے لیے کچھ لے لے، اور وہ ضرورت مباح ہوتی ہے، یعنی جائز ہوتی ہے، لیت اور گناہ نہیں ہے اس میں وہ چیز اپنے لیے، لیکن انسان اپنی خوشی میں اپنی ضرورت کو کاٹ کر کسی اور پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنے پر بھی اجر ہے۔ اور جب مال کا شکر اس طرح ہو کہ اسے نافرمانی میں خرچ نہ کرے بلکہ جائز کاموں میں خرچ کرے، تو اس صورت میں صبر شکر سے افضل ہے۔ یعنی کب صبر افضل ہے؟ جب انسان جائز کاموں میں خرچ کرے۔ اور صابر فقیر اس بخیل سے بہتر ہے جو اپنا مال اپنے جائز کاموں ہی میں خرچ کرے، کیونکہ فقیر نے اپنے نفس سے مجاہدہ اور اللہ کی آزمائش پر صبر کیا ہے، تو اس کو اس صبر پر اجر ملے گا۔ صبر کی جو بھی فضیلت شکر پر بیان ہوئی ہے اس سے یہی مخصوص مرتبہ مراد ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں مال کی نعمت اور اس سے دولت مند ہونے کا مفہوم آتا ہے۔ شکر کا مفہوم لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ، تو اس صورت میں وہ صبر جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے اس شکر سے افضل ہے جسے عموماً لوگ شکر کہتے ہیں۔ جب تم ہماری اس بات پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ہر بات کے لیے بعض حالات میں ترجیح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون سی چیز کس موقع پر کی جا رہی ہے اور اس وقت انسان کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، یا کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، یا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ بہت سے فقیر صابر یعنی جن کے پاس کچھ نہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، غنی شاکر سے بہتر ہے کہ جن کے پاس بہت ہے اور وہ شکر کرتے ہیں، جیسا کہ بیان ہوا۔ اور بہت سے غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے، اور یہ وہ اغنیاء ہیں جو اپنے آپ کو فقیروں کی طرح سمجھتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی کبر نہیں ہوتا، اور ضرورت سے زائد اپنے لیے کوئی مال نہیں رکھتے، باقی سب خیرات کر دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان جب خرچ کرے تو اپنی جاہ و منزلت نہ چاہے، یعنی اس سے اپنا مقام بڑھانا نہ چاہے یا لوگوں سے عزت نہ چاہے، نہ احسان رکھے۔ ایسا غنی فقیر صابر سے بہتر ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ امید اور خوف۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امید اور خوف دو بازو ہیں جن سے مقرب لوگ ہر اچھے مقام کی طرف اڑتے ہیں، یعنی کسی حال میں مایوس نہیں ہوتے اور اتنے پر امید بھی نہیں ہوتے کہ خوف نکل جائے۔ یا یہ دو سواریاں ہیں جن سے آخرت کی راہ کی ہر مشکل گھاٹی کو طے کیا جاتا ہے، چنانچہ اسی لیے ان کی حقیقت، فضیلت، اسباب اور متعلقات کا بیان ضروری ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان آخرت کے راستے میں یعنی اپنی موت سے پہلے جن حالات سے بھی گزر رہا ہے ان میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان کی حقیقت جانے، فضیلت جانے، اسباب اور متعلقات بھی، یعنی امید اور خوف کی۔ ہم ان باتوں کو دو حصوں میں ذکر کرتے ہیں، پہلا حصہ امید کے متعلق ہے، دوسرا خوف کے متعلق۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امید سالکین کے مقامات اور طالبین کے حالات میں سے ہے۔ سالکین، سالک کی جمع ہے چلنے والا، اور طالبین، طالب کی جمع ہے یعنی طلب کرنے والا، آخرت کا طلبگار۔
آخرت کے راستے پہ چلنے والا. اور جب کوئی صفت راسخ اور مضبوط ہو جائے تو اسے مقام کہتے ہیں. یعنی چلنے والا جب ایک عادت اپنے اندر اپنا لیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے پہ چلنے والا اور اللہ کی رضا چاہنے والا جب ایک چیز اپنا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص منزل تک پہنچ گیا ہے. اگر عارضی اور جلد زائل ہونے والی ہو تو اسے حال کہا جائے گا. یعنی ایک عادت پڑی اور پھر ہٹ گئی، پھر پڑی اور پھر ہٹ گئی، تو یہ بس حال ہے جو ایک حال پڑا تو اچھا کام کر لیا، دوسرا حال پڑا تو بگڑ گئے. لیکن جو شخص اس چیز پہ راسخ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل منزل تک پہنچا ہے، باقی ابھی راستے میں نہیں. جیسے ایک زردی قائم رہنے والی ہے، جیسے سونے کی زردی، گولڈ ہے، ہر حال میں گولڈ ہے، جس چیز میں مرضی ڈال دے. اور ایک زردی زائل ہونے والی جیسے خوف زدہ کے چہرے کی زردی، یعنی انسان کے چہرہ بھی پیلا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ پیلا نہیں رہتا، تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کی صفات ان اقسام میں منقسم ہوتی ہے. یعنی ہمارے دل میں دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جلدی جلدی بدلتی اور ایک وہ جو قائم رہتی. غیر ثابت کو حال کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دل سے پھر جاتا ہے. یعنی پہلے دل کا ایک حال تھا پھر وہ ہٹ گیا، اب دوسرا حال ہے. کبھی انسان خوش ہے اور کبھی غمگین ہے. معلوم ہونا چاہیے ہر وہ چیز جو ملے خواہ وہ مرغوب ہو یا ناپسند، یعنی پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، تو وہ زمانہ حال کے متعلق ہوگی یا زمانہ حال کے متعلق. ان میں پہلی قسم کے نام ہیں وجد، ذوق اور ادراک. وجد کہتے ہیں پانے کو، ذوق کہتے ہیں چکھنے، ذائقہ، اور ادراک یعنی کسی چیز کو پرسیو کرنا. دوسری کا نام ہے ذکر. اور اگر آئندہ کے متعلق دل میں کوئی خیال آ جائے اور وہ دل پہ غلبہ حاصل کر لے تو اس کا نام انتظار اور توقع ہوگا. اگر انتظار محبوب چیز کا ہے تو اس کا نام ہے امید، اور اگر بری چیز کا ہے تو وہ ہے خوف. امید نام ہے محبوب چیز کے انتظار سے خوش ہونے کا، لیکن اس توقع کے لیے ضروری ہے کہ اسباب حاصل ہوں. لیکن اگر اس کے سبب یا عدم سبب کا علم نہ ہو تو وہ تمنا ہے. یعنی جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے لیے اسباب میسر ہیں، چلو آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ قرآن پاک مکمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ماحول بھی ملا ہوا اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ آپ یہ کورس مکمل کر لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ امید، یعنی ہوپفل ہے آپ. اور اگر آپ اپنے گھر بیٹھے ہوتے اور آپ کو شوق ہوتا کہ آپ قرآن پڑھ لیتے، آپ کے بس کوئی امید نہیں، نہ یہاں آنے کے، نہ پڑھنے کے، نہ استاد میں اثر ہے، نہ کتاب میں اثر ہے، لیکن آپ کے دل میں شوق ہے، تو اس کا نام ہے تمنا، کیونکہ وہ بغیر کسی سبب کے انتظار ہے. تمنا، آرزو، خواہش اس کو کہتے ہیں. اور امید اور خوف کا نام اس چیز پر بولا جاتا ہے جس میں تردد ہو، یعنی انسان ڈاواں ڈول ہو. جو قطعی اور یقینی ہو اس کو امید یا خوف نہیں کہا جائے گا. مثلا یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے سورج کے طلوع ہونے کی امید ہے اور مجھے اس کے غروب ہونے کا خوف ہے، کیونکہ اس کا طلوع اور غروب یقینی چیز ہے. ہاں یہ کہا جائے گا مجھے بارش ہونے کی امید ہے اور بارش نہ ہونے کا خوف ہے. یہ فرق بتا رہے ہیں مختلف الفاظ میں. اور میں چاہوں گی کہ پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کا ریکیپ کریں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی ٹرمینالوجی، ورنہ ہم اندھا دھند یہ لفظ یوز کرتے رہتے ہیں. اہل دل جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی. دنیا میں اگانا جو بھی سیڈ ڈالیں. دل زمین ہے اور ایمان اس میں بیج ہے، اور اطاعت زمین کو پاک صاف کرنے، نہر کھودنے اور اس کی طرف پانی لے جانے کے مراحل ہیں. یعنی جو بھی ہم نماز روزہ کرتے ہیں یہ مرحلے ہیں. وہ دل جو دنیا میں غرق ہے اس شور زمین کی طرح ہے جس میں بیج نہیں اگتا. اس عمل میں قیامت کا دن کٹائی کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو بوئے گا. اور یہ کھیتی ایمان کے بیج سے پیدا ہوئی. ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ورنہ اگر ایمان نہیں تو عمل بھی نہیں. اور اگر دل جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی اور وہ بنجر زمین کی طرح ہے تو بیج ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی کھیت نہیں اگتا، یعنی پوری طرح اطاعت نہیں ہوتی اور نہ اس بندے کا کوئی اخلاق ہوتا نہ کچھ. تو ہر بندہ اپنے عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا درجہ کتنا دور تک راسخ ہوا.
کیونکہ بسا اوقات بظاہر خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو اوپر اوپر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہوتی ہے اندر جا کے جڑ پکڑنے کی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان ہی نہ ہو یا ایمان کمزور ہو تو عمل کس چیز کا نام؟ عمل تو نہیں ہوگا۔ تو پھر ضرورت کسی چیز کی؟ ایمان کو حاصل کرنے کی اور دل کی اصلاح کی۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایمان کا بیج اس میں چلا جائے گا تو اطاعت بہت آسان ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دل کی خرابیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ دل کی گندگی اور بد اخلاقی کے ہوتے ایمان کم ہی نفع دیتا ہے، یعنی دل میں اگر حسد اور بغض اور نفرت اور نیگیٹو تھنکنگ ہے تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ جیسا کہ شور زمین میں بیج نہیں اگتا، انسان کی مغفرت کو امید کی کھیتی پر قیاس کرنا چاہیے۔ جس آدمی نے اچھی زمین انتخاب کی اور اس میں اچھا بیج ڈالا، پھر ضرورت کے مطابق اس کو پانی دیتا رہا، زمین کو کانٹوں اور گھاس سے پاک کرنے سے غافل نہ ہوا، یعنی پورا اہتمام کیا اس کو اگانے کا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعا میں مصروف رہا، اس کے کھیت آفات سے محفوظ رہیں گے، تو وہ ضرور اچھی فصل اٹھائے گا، اور اس کے انتظار کو امید کہا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اس کو، کتنی اہم بات ہے کہ انسان کی مغفرت کو امید کی کھیتی پر قیاس کرنی چاہیے کہ ہم بخشے جائیں گے یا نہیں، اس کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن امید کس چیز کا نام ہے کہ انسان کوشش کرے، اسباب حاصل کرے اور پھر اس کے بعد امید رکھے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ محض تمنائیں رکھتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کسی نے بیج شور سخت اور بلند زمین میں ڈالا جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کی نگرانی کی، اور اس تساہل کے باوجود اچھی فصل کاٹنے کی توقع کرتا رہا، یعنی نہ اس نے زمین ہموار کی، نہ زمین صاف کی، اور نہ وہاں پانی پہنچنے کا کوئی انتظام تھا، صرف بیج پھینک کے آ گیا، اور پھر یہ توقع رکھتا ہے صرف اتنا کرنے کے لیے، آدھا کام کر کے، کہ وہ اچھی فصل کاٹے گا، تو اس کے عمل کو حماقت کہا جائے گا، امید نہیں۔ اسی طرح اگر بیج پاکیزہ زمین میں ڈالا لیکن پانی نہ دیا، بارش کا انتظار کرتا رہا، تو اس کا نام تمنا نہ کہ امید۔ گویا امید کا مفہوم اس محبوب چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے طالب نے کوشش کی تمام منزلیں طے کر لی ہوں، یعنی اپنی طرف سے ساری کوششیں کر لی ہوں، صرف وہ چیز باقی رہ گئی ہو جو اس کے اختیار میں نہ تھی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کہ وہ موانع اور مفسدات کو دور کر دے، رکاوٹوں کو دور کر دے اور بگاڑنے والی چیزوں کو درست کر دے۔ بندہ جب ایمان کا بیج ڈال دے، اسے اطاعت کا پانی دے، دل کو ارذل اخلاق کے کانٹوں سے پاک صاف کر کے اللہ کے فضل کا انتظار کرے کہ اسے موت تک ثابت قدم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو، تو اس کا یہ انتظار امید محمود ہے، پسندیدہ امید ہے، جو اسے ہمیشہ اطاعت پر آمادہ کرے گی اور موت تک ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ترغیب دے گی۔ اگر ایمان کے بیج کو کاٹ دیا اور اطاعت کا پانی نہ دیا، یا دل کو ردی اخلاق سے بھرا ہوا چھوڑ دیا، دنیا کی لذات کی طلب میں منہمک رہا، یعنی مشغول رہا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، تو بخشش کا انتظار حماقت اور دھوکہ ہے، یعنی کام کچھ نہ کرے اور صرف امید رکھے تو یہ امید نہیں ہوتی، یہ جھوٹی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ان کے بعد یعنی اصل علماء کے بعد نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی اب کتاب ان کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ اس دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی انہوں نے کتاب پڑھی بھی تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا تو امید کیا رکھی ہے، انتظار کیا کیا کہ پڑھنے کے بعد کس طرح اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، اور پھر اس سے کمائی کر کے کیا سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت میں اس بات کے قائل کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اور یہ سورۃ کہف کی وہ آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ کہنے والا وہ شخص ہے
کہ جو آخرت پر پوری طرح ایمان بھی نہیں رکھتا اور اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، اور جب اسے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس امید پر رہتا ہے یا یہ تمنا رکھتا ہے کہ چونکہ دنیا مجھے اچھی ملی ہے اس لیے آخرت بھی اچھی مل جائے گی، تو ایسا مالدار شخص دھوکے میں ہے۔ شداد بن اوس نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو دبا کر رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید رکھے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ ہوشیار عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو دبا کر رکھے، یعنی کنٹرول میں رکھے، اور وہ کام کرے جو موت کے بعد فائدہ دے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے بھاگتا رہے، اور جب عمل کی باری آئے تو امید پر بس انحصار کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ نے کہا، جس کی تو اطاعت نہیں کرتا اس کی رحمت کی امید رکھنا رسوائی اور حماقت، یعنی جس کی تو بات نہیں مانتا اس سے یہ امید رکھے کہ تجھے انعام سے نوازے گا، انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یقیناً وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو امید رکھنے کے مستحق ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ بس یہی امید رکھتے ہیں کیونکہ دوسرے بھی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں اولئک یرجون رحمت اللہ سے مراد کیا ہوا پھر؟ کہ ان کی امید دراصل امید کہلاتی ہے، باقی لوگوں کی امید نہیں، وہ تو تمنا ہے بس۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امید بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ وہی عمل پر آمادہ کرتی، نا امیدی بری چیز ہے کیونکہ وہ عمل سے روک دیتی۔ انسان کہتا ہونا تو کچھ نہیں، تو کرنے کا فائدہ۔ جو آدمی جانتا ہو کہ زمین شور ہے، پانی گہرا اور بیج نہیں اگے گا، تو وہ زمین کا خیال رکھنا چھوڑ دے گا اور اس کی نگرانی میں اپنے آپ کو نہ تھکائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے پانی بھی نہیں ہے اور زمین بھی خراب ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے۔ خوف امید کے برخلاف نہیں بلکہ اس کا ساتھی ہے، اور امید مجاہدے کا طریق بتاتی، انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح کوشش کرے، اور طاعت پر ہمیشگی پیدا کرتی، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ بدلتے رہیں۔ اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کی خوشی ہمیشہ رہے، اس کی ہم کلامی کو نعمت سمجھے اور اس کی خوشامد میں نرمی اختیار کرے۔ یعنی کون شخص کامیاب ہے؟ عقل مند ہے جس کے اندر امید اور خوف دونوں ہیں، اور وہ عملی طور پر کیسا ہوتا ہے؟ کیسے بھی حالات ہو اس کا عمل نہیں بدلتا، وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ سے ملاقات کی خوشی رہتی ہے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کو نعمت سمجھتا ہے۔ یہ ہر اس بندے کے حالات ہیں جو کسی بھی بادشاہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور جب انسان سے ملاقات کے لیے ایسا عجز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی بندے سے ملاقات کے لیے ایسی ہمبل انسان بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے افعال کیوں نہ ظاہر ہوں گے؟ اگر ظاہر نہ ہو تو یہ مقام امید سے نامحرومی کی دلیل ہے۔ جو آدمی ان علامتوں کے بغیر بھلائی کی امید رکھتا ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔